السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یوم دفاع۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں 6 ستمبر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ دن پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی جرأت و بہادری کی بے مثال داستان کی یاد دلاتا ہے۔ ہر سال 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع پاکستان کے نام سے مناتے ہیں اور اپنی بہادر افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کے دن بھارت نے پوری قوت کے ساتھ لاہور، قصور، سیالکوٹ اور حیدرآباد سندھ پر حملہ کر دیا، جسے ہماری مسلح افواج نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ عساکر پاکستان نے یہ جنگ ایک ایسے دشمن کے خلاف لڑی جو عسکری اعتبار سے پاکستان سے 4 سے 5 گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار۔ 1965 کی جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی فضائی جنگ تھی۔ بھارتی فضائیہ کو پاک فضائیہ پر عددی لحاظ سے برتری حاصل تھی۔ جنگ کے وقت بھارتی فضائیہ کے پاس 28 لڑاکا اسکواڈرن جبکہ پاکستان کے پاس صرف 11 اسکواڈرن تھے۔ تاہم پاکستانی طیارے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھارت کے مقابلے میں زیادہ جدید تھے۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے ابتدائی 2 دنوں میں ہی دشمن کے بیشتر طیارے تباہ کر دیے، جس سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فضائیہ کے ایک جانباز عالم نے ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ ان کے اس عالمی ریکارڈ کو دنیا کا کوئی ہواباز آج تک نہیں توڑ سکا۔ 17 روزہ جنگ کے دوران ہمارے بہادر شاہینوں نے دشمن کے مجموعی طور پر 110 طیارے اور 149 ٹینک، بے شمار گاڑیاں اور توپیں تباہ کر دیں۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کا کردار۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاک بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑے بحری قوت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ بھارت کے طیارہ بردار جہاز اور بڑے بحری بیڑے کے مقابلے میں پاک بحریہ کے پاس صرف چند جہاز اور غازی نام کی ایک آبدوز تھی۔ بھارت کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس واحد آبدوز کو بھارتی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر بمبئی، جو کہ موجودہ ممبئی ہے، کے قریب نگرانی کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے بہادر غازیوں کے جذبہ حریت کی بدولت اکیلی غازی آبدوز نے دشمن پر ایسی دھاک بٹھائی کہ اسے اپنے ٹھکانے یا پڑاؤ سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس طرح دشمن عملی طور پر بمبئی میں ہی محصور ہو کر رہ گیا۔ اس دوران بھارتی بحریہ کے ایک جہاز نے جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو فوری عمل کرتے ہوئے اس پر غازی آبدوز سے 3 ٹارپیڈو داغے گئے، جس سے وہ تباہ ہو گیا۔ پاک بحریہ کے اس کامیاب حملے نے بھارتی بحریہ کے رہے سہے اوسان بھی قطع کر دیے اور اسے 2 ہفتوں کی جنگ کے دوران کھلے سمندر میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ پاک بحریہ نے کموڈور SM انور کی قیادت میں معرکہ دوارکا کے ذریعے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی بری فوج کا کردار۔ پاک فوج کے بہادر آفیسر میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز بھٹی مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ ان کے سینئر آفیسرز نے انہیں کئی بار آرام کرنے کا کہا، لیکن وطن سے محبت اور شوق شہادت کا جذبہ اس شدت سے موجود تھا کہ انہوں نے ہر بار ایسا کرنے سے انکار کیا۔ میجر عزیز بھٹی کو ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ دشمن کے ناپاک قدم ان کی پاک سرزمین کو چھو بھی سکیں۔ چنانچہ وہ ہر خطرے سے بے نیاز ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دشمن کے ٹینکوں کی درست پوزیشن کا جائزہ لیتے اور اپنے توپچی سے درست جگہ پر گولہ باری کرواتے۔
اس قدر ٹھیک نشاندہی سے کی جانے والی گولہ باری سے دشمن حواس باختہ ہو چکا تھا اور اس کا شدید نقصان ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی معمولی سی نقل و حرکت بھی پاک فوج کے بہادر کمانڈر کے علم میں کیسے آ جاتی تھی۔ میجر عزیز بھٹی اپنی بہترین حکمت عملی اور جرأت و بہادری سے مسلسل 5 روز تک دشمن کے ہر حملے کو ناکام بناتے رہے۔ آخرکار 12 ستمبر کو بھارتی ٹینک کا ایک گولہ میجر عزیز بھٹی کے سینے پر لگا جس سے آپ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ 1965 کی جنگ کا دوسرا اہم ترین محاذ سیالکوٹ سیکٹر پر چاونڈا کا مقام تھا۔ لاہور کے محاذ پر ناکامی کے بعد بزدل دشمن نے چاونڈا کے مقام پر سینکڑوں کی تعداد میں ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عظیم ماؤں کے بہادر بیٹوں نے دشمن کی عددی قوت اور ٹینکوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے وطن کی سلامتی کے لیے اپنے سینے پیش کر دیے۔ پاک فوج کے بہادر جوان اپنے سینوں پر بم باندھتے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاونڈا کا مقام دشمن کے ہزاروں فوجیوں اور سینکڑوں ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے اور ہمارے مجموعی اتحاد اور یگانگت کا عملی مظہر ہے۔ 6 ستمبر کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو ختم کر کے ایک قوم بن جائیں تاکہ اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔